تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا۔ آج کل ہمیں تو یہ بھی پتہ نہیں ہوتا کہ غیبت کی حقیقت کیا ہے۔ صحیح مسلم میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کیا تم جانتے ہو غیبت کسے کہتے ہیں؟ تو صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے عرض کیا، اللہ اور اس کا رسول ہی بہتر جانتا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اپنے بھائی کا ایسے انداز میں ذکر کرنا جسے وہ پسند نہ کرے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ یہ بھی تو بتلا دیجئے کہ اگر میرے بھائی میں وہ موجود ہو جس کا میں ذکر کروں؟ تو اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر اس میں وہ چیز موجود ہو جس کا تو ذکر کرے تو یقیناً تو نے اس کی غیبت بیان کی، اور اگر اس میں وہ بات نہیں جو تو اس کی بیان کرتا ہے تو پھر تو نے اس پر بہتان باندھ لیا جو غیبت سے بھی زیادہ سخت ہے۔ تو میرے بھائیو، اپنے آپ کو غیبت سے بچاؤ۔ جو آدمی اپنے آپ کو غیبت سے بچاتا ہے تو ان کے لیے اللہ رب العزت کے ہاں بہت بڑا انعام ہے۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں حضرت سہل بن سعد رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص مجھے اپنے دو جبڑوں کے درمیان زبان کی اور اپنے دونوں ٹانگوں کے درمیان شرمگاہ کی حفاظت کی ضمانت دے دے تو میں محمد اس کے لیے جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ سبحان اللہ۔ اور اس کے علاوہ غیبت کے نقصانات بھی زیادہ ہیں۔ سورۃ الحجرات آیت نمبر 12 اللہ رب العزت کا ارشاد ہے، اللہ فرماتے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن ان بعض الظن اثم ولا تجسسوا ولا یغتب بعضکم بعضا ایحب احدکم ان یأکل لحم اخیہ میتا فکرہتموہ، یعنی اے ایمان والو، تم بہت سے گمانوں سے بچا کرو، کیونکہ بعض گمان گناہ ہوتے ہیں، اور سراغ مت لگایا کرو، اور تم میں سے کوئی کسی کی غیبت بھی نہ کیا کرے۔ کیا تم میں سے کوئی اس بات کو پسند کرتا ہے کہ اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھائے؟ تم اس کو تو ناگوار سمجھتے ہو۔ میرے بھائیو، اس آیت کریمہ میں اللہ رب العزت نے اپنے بندوں کو ایک ایسے بڑے گناہ سے منع فرمایا ہے جس کے ہوتے ہوئے دین اور دنیا دونوں تباہ، مگر ابتلا بھی اس میں عام ہے۔ سبحان اللہ، اس عجیب انداز اور ترتیب اختیار فرمائی کہ اس بڑے گناہ کی جڑ ہی کٹ گئی۔ پہلے بدگمانی سے بچنے کو فرمایا، پھر سوال یہ پیدا ہوا کہ بدگمانی نہ کریں، دوسروں کے عیب کی تحقیق کر لیا کریں، تو منع فرمایا کہ سراغ لگا کر دوسروں کے عیب کی تحقیق بھی نہ کرو۔ پھر یہ سوال پیدا ہو سکتا تھا کہ اچھا سراغ تو نہ لگائیں، اگر بلا سراغ لگائے کسی کا عیب معلوم ہو جائے تو پھر تو بیان کریں۔ تو پھر بھی ارشاد فرمایا کہ دوسروں کا عیب معلوم ہو جانے پر بھی بیان نہ کیا کرو۔ آگے حکم میں غفلت اور کوتاہی کرنے والوں کو زجر اور تنبیہ فرما دی کہ جب تم اپنے مردہ بھائی کے گوشت کو کھانا ناپسند کرتے ہو تو بھلا غیبت کو کیسے پسند کرتے ہو، کیونکہ غیبت بھی مردہ بھائی کا گوشت کھانا ہی ہے۔ اور اس کے علاوہ غیبت کے اور بھی زیادہ نقصانات ہیں۔ ابو داود میں حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب مجھے معراج کرائی گئی تو میرا گزر کچھ ایسے لوگوں کے پاس سے ہوا جن کے ناخن تانبے کے تھے، وہ ان سے اپنے چہروں اور سینوں کو نوچ رہے تھے۔ میں نے پوچھا، جبرائیل، یہ کون لوگ ہیں؟ تو انہوں نے فرمایا، یہ وہ لوگ ہیں جو لوگوں کا گوشت کھاتے تھے، یعنی ان کی غیبت کرتے تھے اور ان کی عزتوں کو پامال کرتے تھے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ میرے بھائیو، یہ بھی یاد رکھیں، جس طرح غیبت کرنا گناہ ہے، حرام ہے، اسی طرح غیبت سننا بھی گناہ و حرام ہے۔ حدیث شریف میں ارشاد فرمایا گیا، المستمع احد المعتابین، یعنی غیبت سننے والا کرنے والے کی طرح ہے، لہذا غیبت بلکہ کسی مجلس فسق میں نہ بیٹھے۔ اگر پہلے سے بیٹھا ہو اور غیبت وغیرہ ہونے لگے تو منع کر دیا کرو،
اگر اس پر طاقت ہو تو، اگر طاقت بھی نہیں تو پھر مجلس سے بھی اٹھ جایا کرو۔ دوستو، جتنا ہو سکے آدمی غیبت سننا اور کرنا دونوں سے احتیاط کرے۔ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ ہے کہ کسی نے آپ کی برائی بیان کی تو آپ نے اس کے پاس ہدیہ بھیجا، اور امام صاحب کے بارے میں یہ بھی لکھا ہے کہ آپ کبھی کسی کی غیبت نہیں کرتے، اور فرمایا کرتے تھے کہ اگر میں کسی کی غیبت کرتا تو اپنی ماں کی کرتا، تاکہ میری نیکیاں میری والدہ کو ہی ملیں، دوسروں کے پاس کیوں جائیں۔ حضرت سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ امام ابو حنیفہ بڑے عقل مند ہیں، ہماری نیکیاں تو لے لیتے ہیں مگر اپنی نیکیاں کسی کو نہیں دیتے، یعنی چونکہ ہم ان کے متعلق کچھ کہہ دیتے ہیں تو اس کے بدلے ہماری نیکیاں ان کو مل جاتی ہیں، اور وہ کسی کی برائی بیان نہیں کرتے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ آج کل ہم لوگ اس سے بہت ہی غافل ہیں، عوام کا ذکر نہیں، خواص تک مبتلا ہے۔ دنیا داروں کو تو چھوڑ دیجئے، دینداروں کی مجلس بھی بالعموم اس سے خالی نہیں ہے۔ اس سے بڑھ کر یہ ہے کہ اس کو غیبت بھی نہیں سمجھا جاتا۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت امت مسلمہ کو اس جرم عظیم کے ارتکاب سے محفوظ رکھے۔